بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں غلام عباس ساکی جی اے ساکی ہوں۔ آج 1 ستمبر 2024 کا دن اور صبح کے 8 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش یہ کہ آپ اس یوٹیوب چینل ڈیلی ولاگ MGS کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ جو گزشتہ دنوں ایک طاقتور سپیل تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی، لیکن ان کے کچھ مقامات پر ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں یا اکا دکا مقامات پر بارش کا امکان ہے، اور باقی جو دیگر علاقے ہیں پنجاب کے یا خیبر پختونخوا وغیرہ کے یا بلوچستان کے دیگر علاقے، ان میں تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نیا سلسلہ ہے جو 2 ستمبر سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، پاکستان بھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پوٹھوہار کے علاقے میں، شمال مشرقی اپر پنجاب، وسطی پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب کو انہوں نے نہیں لکھا اور اپر KPK لکھا، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اور شمالی سندھ۔ تو اس طرح کی صورتحال، اور یہ جو بارشز پہلے جس طرح سے، ویسے تو NDMA نے تو لو لیول کا لکھا ہے، لیکن جو FFD نے کل اپڈیٹ کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دریائے سندھ میں جو ہے تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے وہ درمیانے درجے کا کیا جا سکتا ہے۔ درمیانے درجے کا 3,75,000 سے اوپر شروع ہوتا ہے اور وہ 6.5 لاکھ سے نیچے رہتا ہے۔ اب وہاں سے چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ بہت سارے دوست، ابھی بھی ایک بھائی کا تھی، وہ کہتے جی وہ کب 2-3 کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی چھوڑنا اور بات ہوتا ہے، وہ ایک تربیلا ڈیم کی اتھارٹی، وابڈا کی اتھارٹی، وہ ایک مراسلہ جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن کہ ہم فلاں ٹائم کو اتنے بجے اتنے سپیل ویز کھولیں گے یا اتنا پانی ہم نکالیں گے، وہ کنفرم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ادارے نے بتانا ہوتا ہے، پریڈکشن پیش گوئی کرنی ہوتی ہے کہ جی اتنا پانی 2 یا 3 ستمبر کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب جو چھوڑا جا سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بارشوں پر کہ ان فلو کتنا ہوگا، بارشیں کتنی آئیں گی، اور اس کے پیش نظر آگے چھوڑا جائے گا۔ اگر بارش ان کی پریڈکشن یا پیش گوئی کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہاں سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ راوی، چناب، جہلم یا پھر سندھ کی جو بات کر رہا ہے FFD کہ اگلے 2 یا 3 ستمبر کو کوئی بڑا سیلاب آنے والا ہے، وہ انحصار کرتا ہے بارشوں پر، اور اس طرح کی چناب کی تو وہ 4-5 پیش گوئیں کر چکے ہیں، کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہوئی، اور سندھ کے حوالے سے بھی وہ کر چکے ہیں، جہلم کے حوالے سے بھی۔ تو ابھی تک تو کچھ سکتا ہے یہ والا جو طاقتور سپیل ہے وہ اتنا برسے کہ وہ ایک دم سے اتنا انفلو لے کے آ جائے اور سارے دریاؤں میں طغیانی آ جائے، لیکن ایسا کم چانسز ہیں کہ ستمبر میں جا کر اس طرح کی صورتحال بنے۔ اب ایک اور صورتحال کہ تربیلا ڈیم سے جو اگلے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، تربیلا ڈیم کے 24 گھنٹے مین کہ ہم جو 24 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، تو ان 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے جو ہے تربیلا ڈیم سے 2.5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا جاتا ہے، اور 18 گھنٹے 1.5 لاکھ چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے وہ 1 لاکھ زیادہ چھوڑتے ہیں کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ مطلب 2 لاکھ کے قریب انفلو ہے، وہ 18 گھنٹے اکٹھا ہوتا رہتا ہے، تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے، پھر اگلے 6 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اس کو 2.5 لاکھ چھوڑتے ہیں، تو اس کو پھر مینٹین کر لیتے ہیں، لیول برابر کر لیتے ہیں۔ اسٹریٹجی وہ کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے انفلو بڑھ جائے اور آگے جو بارش کی صورتحال، مطلب جو تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے وہ زیادہ کرنا پڑے اور پھر آگے پھر سے سیلاب بن جائے۔ اور ابھی ہمارے عبدالکریم بھائی ہیں جو کچا سے نیچے رہتے ہیں، گڈو سے نیچے کچا کے علاقے میں، وہ بتا رہے تھے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ 10-12-15 لاکھ پانی ایک دم سے آ جاتا، وہ 5-6 دن اس کا مطلب ٹوٹل دورانیہ رہتا، 2-3 دن اوپر جاتا، پھر 1-2 دن لیول پہ آتا، پھر نیچے اتر جاتا، تو 6-7 دنوں میں ہم کم از کم سٹیبل ہو جاتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ 1.5 ماہ ہو چکا، درمیانے درجے کا سیلاب رہا ہے گڈو پر، اور ہمارے جو حالات زندگی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہمارے مال مویشی، چارہ، آمد و رفت، جانے آنے کا راستہ، پھر وہاں سے جو مال مویشی ہے اس کو کہیں آگے منتقل کرنا، پھر چارہ خریدنا اور ان کے لیے توڑی خریدنا، بہت سا یہ گھر سے بے گھر ہو جانا، تو کتنے مسائل ہیں، اور 1 ماہ 1.5 ماہ کے لیے تو یہ سارے مسائل تو ہیں ہی، لیکن اب تو کچھ نہ کچھ نارمل سچویشن ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر سے جو ہے نا چشمہ سے توسا نچلے درجے کا سیلاب FFD نے مار کیا، 2.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہے۔ اب پیچھے بھی پیش گوئی تو کی جا رہی ہے، اسی طرح چناب کی پیش گوئی کی جا رہی ہے جی 2 یا 3 ستمبر کو نچلے سے درمیانے درجے کا آ سکتا ہے، یعنی 3 لاکھ کیوسک تک شاید بن جائے۔ جہلم کے اپ سٹریم کا کہا جا رہا ہے، راوی میں بھی۔ تو بہرحال کیا صورتحال بنے گی، یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر 360 کیوسک، سلیمان کی پر 8100، اسلام پر 8329، دریا راوی میں جسر پر 5000، شادرہ پر 16000، بلو کی پر 26000، سدرئی براج پر 21000، دریا چناب میں مرالہ پر 22000، خانکی پر 45000، قادر آباد پر
43,000, त्रिमुबिराज पर 27,000 और पंजनद पर 42,000। दरिया जेहलम के आप स्ट्रीम में मुजफ्फराबाद 12,000, डोमेर 19,000, चतर क्लास 33,000, आज़ाद पतन 38,000, कोटली 11,000, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 7,990 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 98,000, पी ब्रिज पर 1,44,000, बिशाम पर 1,78,000, त्रिबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। लेकिन सुबह के वक्त यहाँ पर 2,57,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा था, जो कि निचले दर्जे का था। काबुल दरिया में 32,000, कालाबाग पर 2,03,000, चश्मा पर 2,50,450 और चश्मा से तौसा जो है FFD ने निचले दर्जे का मार्क किया हुआ है। तौसा पर 1,92,000, गुड्डू पर 1,97,000, सक्कर पर 1,70,000 और कोठरी पर 3,35,618 क्यूसेक। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कोटरी का लेवल भी कम होगा, वो कोहे कीर थर का वो पानी वानी है, तो इस वजह से उसका लेवल अभी तक बरकरार है। बहुत शुक्रिया।